الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ میری معزز خواتین و حضرات، پارہ نمبر 17 سورۃ انبیاء 112 آیات پر مشتمل ہے۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے 17 انبیاء علیہم السلام کا تذکرہ فرمایا ہے۔ اسی نسبت سے اس کا نام سورۃ الانبیاء رکھ دیا گیا ہے۔ بعض انبیاء علیہم السلام کا ذکر ناموں کے ساتھ ہے اور بعضوں کا نسبت کے ساتھ ہے، ناموں کے ساتھ نہیں ہے۔ وہ 17 انبیاء جن کا ذکر، جن کا تذکرہ اس صورت میں ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت داود علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت ایوب علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت ادریس علیہ السلام، حضرت ذوالکفل علیہ السلام، حضرت یونس علیہ السلام، حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام، اور اسی طرح آپ علیہ السلام کا تذکرہ تو کئی دفعہ مختلف آیات کے اندر اس کے اندر موجود ہے۔ تو یہ سورۃ الانبیاء یہ مکی صورت ہے، کیونکہ قرآن پاک کے اندر دو ہی قسم کی صورتیں ہیں، یا مکی ہیں یا مدنی ہیں۔ مکی صورتوں میں عام طور پہ 3 چیزوں کا ذکر ہوتا ہے اور عموماً ان کا تعلق عقائد کے ساتھ ہوتا ہے۔ نمبر 1 توحید، نمبر 2 رسالت، نمبر 3 آخرت کا ذکر۔ اس صورت میں بھی انہی مضامین کو بیان کیا گیا ہے اور ان کے ساتھ ساتھ 17 انبیاء علیہم السلام کا تذکرہ کر کے منکرین رسالت کو سمجھایا گیا کہ جس طرح پہلے سارے انبیاء علیہم السلام انسان اور بشر تھے، اسی طرح ہمارے نبی علیہ السلام بھی انسان اور بشر ہیں۔ تم ان کے انسان اور بشر ہونے کی وجہ سے ان کی نبوت کا انکار نہ کرو، کیونکہ کافروں کو یہی شبہ تھا، جیسا کہ آیت نمبر 3 میں اللہ کا ارشاد ہے، لاہیۃ قلوبہم واسروا النجوى الذین ظلموا هل هذا الا بشر مثلکم افتأتون السحر وانتم تبصرون۔ مشرک لوگ انبیاء علیہ السلام کی دعوت کو رد کرتے اور بنیاد یہ بناتے کہ تم بشر ہو، تم انسان ہو، ہم بھی بشر ہیں، لہذا بشر نبی نہیں ہو سکتا۔ تو اس کو بنیاد بنا کر وہ بات کو رد کرتے تھے، حالانکہ یہ غلط ہے۔ اسی کا ہے کہ پہلے انبیاء علیہ السلام بھی انسان اور بشر تھے، اور جو آخری نبی ہیں یہ بھی انسان اور بشر ہیں۔ بشریت کا انکار وہ کرتا ہے جسے بشر کی تعریف نہیں آتی۔ میں چند لفظوں میں بشر کی تعریف کر دیتا ہوں۔ بشر کی تعریف میں 2 باتیں شامل ہیں۔ نمبر 1 کہ وہ صاحب عقل ہو، نمبر 2 کہ اسے محسوس کیا جا سکے، یعنی اگر اس کو ہاتھ لگانا چاہے ہاتھ لگا سکے، پکڑنا چاہے پکڑ سکے، دیکھنا چاہے دیکھ سکے۔ تو یہ 2 باتیں صرف انسان کے اندر پائی جاتی ہیں کہ اسے پکڑا بھی جا سکتا ہے، دیکھا بھی جا سکتا ہے، ہاتھ بھی لگایا جا سکتا ہے، اور اس کو اللہ نے عقل بھی دی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ انبیاء علیہ السلام بشر ہی سے منتخب کر کے بھیجے ہیں۔ آپ باقی مخلوق کو لے لیں، جن ہیں، فرشتے ہیں، ان میں عقل موجود ہے لیکن انہیں محسوس نہیں کیا جا سکتا۔ نہ ہم انہیں پکڑ سکتے ہیں، نہ ہم انہیں ہاتھ لگا سکتے ہیں، نہ ہم انہیں دیکھ سکتے ہیں۔ اس لیے وہ یہ انسان اور بشر کی تعریف ان پہ صادق نہیں آتی۔ تیسری چیز جو ہمارے سامنے ہے وہ حیوانات ہیں، جمادات ہیں، نباتات ہیں۔ یہ چیزیں ایسی ہیں کہ انہیں ہم محسوس کر سکتے ہیں، پکڑ سکتے ہیں، ہاتھ لگا سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں کہ یہ گائے ہے، بھینس ہے، اونٹ ہے، شیر ہے، بکری ہے، اور یہ گندم کی فصل ہے، یہ کپاس ہے، یہ فلاں چیز ہے۔ یہ ہم محسوس کر سکتے ہیں لیکن ان میں عقل نہیں۔ تو اس پر بھی لفظ بشر یا لفظ انسان نہیں بولا جاتا،
بشر کی تعریف ہی یہ ہے کہ اس کی دو صفتیں ہیں کہ وہ صاحب عقل ہو اور اسے محسوس کیے جا سکے۔ اگر کسی کو یہ تعریف سمجھ آ جائے تو وہ کبھی بھی بشریت کا انکار نہیں کرے گا۔ آگے آیت نمبر 7 کے اندر بھی اللہ نے اسی بات کو بیان کیا، وما ارسلنا قبلک الا رجالا نوحی الیہم۔ اے محبوب، ہم نے جب بھی کسی کو نبی بنا کر بھیجا تو وہ مرد تھے اور بشر تھے۔ نہ تو آپ سے پہلے کبھی غیر بشر کو نبی بنا کر بھیجا، اور نہ ہی آپ سے پہلے کسی غیر مرد کو ہم نے نبی بنا کر بھیجا۔ اس لیے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت کو اس بنیاد پہ رد کرنا، یہ بات عقل اور نقل دونوں کے خلاف ہے۔ یہ جو آیت نمبر 7 ابھی میں نے پڑھی ہے، اس کے آخری حصہ، اس کے اندر تقلید کا ثبوت ہے، جس کے آج کل بہت سے کم عقل یا بے عقل لوگ اس کا انکار کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درس جاری تھا کہ درمیان میں اذان ہو گئی، تو میں عرض کر رہا تھا کہ آیت نمبر 7 کے آخر میں تقلید کا ثبوت ہے۔ اللہ فرماتے ہیں فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ اگر تمہیں معلوم نہیں تو اہل علم سے پوچھ لو۔ اس سے پتہ چلا کہ آدمی دو قسم کے ہیں، بعض وہ ہیں جن کے پاس علم ہے اور بعض وہ ہیں جن کے پاس علم نہیں ہے۔ جن کے پاس علم نہیں ہے وہ ان سے پوچھیں جن کے پاس علم ہے، اور پوچھنا تبھی ہوتا ہے جب عمل کرنا ہو، وگرنہ پوچھنے کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہوتا۔ تو اس سے تقلید ثابت ہوتی ہے کہ غیر اہل علم سے پوچھیں۔ اور اگر تقلید کا ایک عام مفہوم سمجھنا ہو تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان جس مسئلے پہ عمل کرتا ہے، کسی عالم اور مفتی سے پوچھ کر یا مجتہد سے پوچھ کر، اور اس سے وہ دلیل نہیں پوچھتا، مسئلہ پوچھتا ہے اور عمل کرتا ہے، یہ یقین کرتے ہوئے کہ جو مسئلہ اس نے بتایا ہے اس کی دلیل اس کے پاس موجود ہے، مجھے چونکہ دلیل کی ضرورت نہیں، اس لیے میں نے مسئلہ پوچھ لیا اور میں نے عمل شروع کر دیا، اسی کا نام تقلید ہے۔ اللہ جل شانہ ہمیں اہل علم کے ساتھ جڑے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ یہ حصہ گزشتہ سبق ہی کا حصہ ہے۔